الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القوم والثقلين والفريق من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا كرم الخلق عبادي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کریں، لیکن پڑھنا اس انداز سے ہے کہ صرف یہاں سے نہیں، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی پڑھنا ہے. صلوات والسلام علیہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، کوشش فرمائیں کہ جب پڑھیں توجہ ہو، کیونکہ اکثر ہم پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی، صرف زبان پڑھتی ہے، خیال بھی کہیں اور دل بھی کہیں اور. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ثواب بھی نہیں ہوتا، ثواب تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن پھر اس سے آگے جو ہونا تھا وہ ہوتا نہیں، کیونکہ فضائل درود پاک پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ اس پہ کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے. ماشاء اللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، استاد صاحب ہیں، قبلہ حضرت ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں، علماء بیٹھے ہیں، لیکن ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ درود پاک وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے کہ اگر کرنے والا سونا کر کے کرے تو پھر درود پاک اس کے دل کا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دیتا ہے. لیکن کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خیال کہیں اور دل کہیں اور. ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کیونکہ توجہ نہیں ہوتی تو اس لیے پھر جو ہونا تھا وہ ہوتا نہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب کسی محفل میں آئیں یا کسی مسجد میں آئیں تو پہلا کام یہ کیا کریں کہ سوچوں والا سوئچ آف کر دیا کریں، کیونکہ ہم نے سوچوں والا سوئچ آف نہیں کیا ہوتا. اس لیے ہم بیٹھے تو یہاں ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہم یہاں کوئی. اسی طرح جب مسجد میں جائیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو پہلا کام وہاں بھی یہ کریں کہ سوچوں والا سوئچ بند کریں، اور دوسرا یہ چیک کریں کہ دل میں یہ ساتھ آیا ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم آتے ہیں لیکن اس کو راستے میں کہیں چھوڑ آتے ہیں. اقبال نے تو کہہ دیا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ایسا نماز نہ، تجھے کیا ملے گا نماز
اس لیے کوشش فرمائیں جب نماز پڑھیں تو دل کو بھی شامل کریں، جب ذکر کریں یا درود پڑھیں تو دل کو بھی شامل کریں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ بس ہم ہی ہوتے ہیں، وہ ہے بھی نا، وہ دیکھا ہے کہ وہ نماز اثر تھی تو جو امام صاحب نے نماز ختم کی تو بعد میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی نہیں ہیں، اور کچھ تھا کہ جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 پڑھی نہیں ہیں، 3 4 4 3 کافی دیر چلتا رہا۔ اللہ قبلہ استاذ العلماء تشریف لائیں، مسئلہ یہ ہے کہ بات امام صاحب کی مانی جائے گی، جو امام صاحب کہیں گے مقتدی اس کو تسلیم کریں گے، لیکن اگر مقتدی 2024 کے ہوں تو پھر امام صاحب کیا کہیں گے؟ مقتدی اگر 2024 کے ہوں تو پھر امام صاحب کیا کہیں؟ جن کا کام یہ ہے نماز میں پیچھے پڑ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ان باتوں کا خیال رکھا کریں، غیبت تو کسی دوسرے کی بھی نہیں کرنی چاہیے، بدخوئی تو کسی دوسرے کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا بد نصیب مقتدی ہے تو بیٹھ جا کے اپنے امام کی کرتا ہے۔ اس لیے جو ہمیں رنگ نہیں نہ لگ رہے، رنگ نہ لگنے کی جو وجوہات ہیں ان کی بڑی وجہ یہ بھی ہے، نماز بھی پیچھے پڑھتے ہیں اور باہر جا کے جب کہہ جو دیا کہ پیچھے ایسے امام دے دے پیچھے ہی رہو، پھر پیچھوں کیوں ادھر ادھر ہوئے، اس لیے یہ چیزیں نکالیں اپنے اندر سے، آئیں اس طرح پھر دیکھیں حضرت ہوتا کیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات، اچھے تو عمر لنگ نہیں سجدے کر کر کے۔ یہاں تو میں نے دیکھا ہے کوئی بندہ 4 دن کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ گھومنے پھرنے شروع کر دے تو بھائی محلے میں اس کا ٹو ٹپا بن جاتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں اس سے، نہیں بھائی اٹھے بان جان، ہمیں زمانے گزر گئے مسجدوں میں آتے جاتے ہیں، ہمارا تو ٹو ٹپا بنا کوئی، لیکن وجہ کیا ہے؟ کبھی علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہی نہیں، اس گھر میں آنے کے آداب کیا ہے، اس گھر میں کیسے آنا ہے، اس گھر میں آنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو اب کچھ مصروفیت اس طرح کی ہو گئی، لیکن کم و بیش میں نے بھی اپنے 7 سال اس طرح گزارے ہیں کہ میں نے بھی مصلح کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس خدمت کو قبول کر لیا۔ تو کیونکہ سختی تھی پیچھے سے بڑی زیادہ، تو اذان بھی خود کہنی ہے، عصر و عشاء کی سنتوں کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے، تو اس لیے اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں وہ پہلے مصلح پہ بیٹھا ہوتا، تو جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو میں ان کی چال دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا کہ نمازی پڑھے نہ ڈرے گا، ایسی چال تو باہر چلنے کی اجازت نہیں ہے جیسی چل کے ہم مسجد میں آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں کسی سے، اس گھر کے پروٹوکول کیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، مائیں روز نہیں مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں، کر کر جمن چڑیاں، کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جاندے ہنس جڑا دا نام، روز نہیں مہیں ایسے شعر پیدا کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو لوگ محبت میں حاضر ہوئے، جو جو کر سکتے تھے کیا، تو کسی نے سواری بھی پیش کر دی، آپ نے سواری پہ سوار ہونے سے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا نہیں میں ایسے جاؤں گا، لوگوں نے اس کی حضور سفر بڑا طویل ہے، فرمایا نہیں میں ایسے جاؤں گا، تو کسی نے اس کی حضور کوئی شرعی قباحت ہے سواری پہ سوار ہونے، فرمایا نہیں اجازت ہے شریعت کی طرف، پھر اس کی حضور کیوں نہیں بیٹھ رہے، تو رو پڑے، فرمانے لگی یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں صلح کے لیے جائے تو اس کو سوار ہو کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ یہ پتہ ہی نہیں حضرت ہمیں آنا کیسے ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ اور میرے گھر اگر کوئی آ جائے، یہ پتر آپ اور میں خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی اور میری اپنی سمجھ ہے، باقی ہمارا جو حقیقی تعارف ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تو یہ سارے ہی اللہ دے فقیر ہیں، یہ تو ہم پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا کیا لگائے بیٹھے ہیں، خود کو ہمارا حقیقی تعارف ہے کہ اسی سارے اللہ دے فقیر ہیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ بھائی اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اگر تو مہمان گرمی کا ہے تو دودھ سوڈا، لسی، کچی لسی، جوس یا جو میسر ہے، اور اگر مہمان سردی کا ہے چائے، ابلے ہوئے انڈے،
بسکٹ، نمکو، پیٹیز، پیزا. اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو فقیر کیا کوشش کرتے ہیں کہ ایک مہمان کو اچھے سے اچھا کھلائے. تو میں کہتا ہوں فقیرہ کہ تیرے گھر کوئی بندہ آئے تو اینا کھا کے جائے تو پھر جو فقیر اپنے مالک دکھا رہا ہے تو خالی واپس کر دے. لیکن فقیر بن کے آئے تو فقیر پتہ نہیں خود کو کیا کیا سمجھے آتا ہے. ایک سریہ پہلے سی تو پونچ پایا ہے، ایک مسجد باہر رکھے ہوں وہ بھی پا لگنے ہیں تو پھر اسی مسجد چاہنے ہیں. نہیں میرے صاحب ود آؤٹ سریہ کٹ کیا ہوا مونڈے جوڑے کر کے تھے. باہر ٹرن کی اجازت نہیں ہے. ہم یہ چال چلتے ہوئے مسجد نہیں آتے، سینہ چوڑا کر کے تھے ٹرن کی باہر اجازت کوئی نہیں. ہم اس چال کے ساتھ مسجد آتے ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں شکر ہے کہ سانوں کٹتا نہیں ہے، سانوں کٹتا نہیں ہے. محبوب کی امت ہے، اس لیے آئیں اور سیکھیں اس کو. اور کیونکہ سیکھنے سکھانے والا معاملہ ویسے ہی اہل سنت میں بڑا کمزور ہے. علم پہ، علماء پہ، سیکھنے پہ، سکھانے پہ ویسے ہی کام نہیں ہوا. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، قبلہ استاد سے تشریف فرمائے، میں تو ان کے سامنے چھوٹا سا کاکا ہوں. لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ اہل سنت میں تقریباً 95% کام الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ ہو گیا. 95% کام، اور وہ بھی ادھورا، مکمل وہ بھی ہوا نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو بس کر چلی آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بڑی کوئی. اگر کام مکمل ہوا ہوتا تو حضرت کم و پیش میرے خیال نال ادیاں دکاناں ویسے ہی بند ہو جائیں. زیادہ کام ہوا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن آگے بتائے گی کہ قرآن یہاں بات مکمل نہیں کر رہا، قرآن بات آگے مکمل ہے. الذین آمنوا وکانوا، پہلے جو ہے وہ معیار پہلے جو ہے وہ معیار ولایت ہے. الذین آمنوا، ٹھیک ہے جی، شان ولایت ہے. اور پھر آگے جا کے معیار ولایت ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا. کیونکہ اس پہ کام نہیں ہوا تو آپ جا کے کبھی یہ اتوار 12 پتھر دیکھیں. وہ عیسائی نے کیا دم کرنا ہے پتہ نہیں، میں اس پہ دم کا لفظ بولوں بھی کہ نہ بولوں. اینے وہ نہیں ہوتے جنہیں ساڑھے گئے ہوتے، کیونکہ بتایا نہیں گیا کہ کوئی عیسائی ولی ہو سکتا، کوئی ہندو ولی ہو سکتا. بس الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 90% کام اس پہ ہوا ہے، 95% اور وہ بھی کام. اور پھر وہ آدھا کام کرنے کا خمیازہ حضرت ہم بھگت رہے ہیں. وعدہ کرم کرنے کا جو نقصان ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. علم پہ، علماء پہ کام ہی نہیں ہوا. مدارس کہاں کھڑے ہیں، مسجدوں کا کیا حال ہے. میں قبلہ شاہ سے تشریف فرمائے، میں کوئی کسی سسٹم کے خلاف نہیں، میں اپنے کو دکھ رہا ہوں. میں نے آج تک حضرت کبھی کسی عرس کے لیے چندے کا اعلان ہوتے دیکھا. لیکن دوباری آندی ہے مدرسے دی عرس نفل ہے، مدرسہ فرض ہے. مدرسے کے لیے اعلان ہوتا ہے، مسجد کے لیے اعلان ہوتا ہے، دین کے لیے اعلان ہوتا ہے. لیکن وہ عرس جو مستحب ہے اس کے لیے میں نے آج تک کبھی اعلان ہوتے دیکھا نہیں. کیونکہ 95% کام ہی اس پہ ہوا ہے. علم پہ کام ہی نہیں ہوا، علماء پہ کام ہی نہیں ہوا، مدارس پہ کام نہیں ہوا. میں یہ آج چلو بڑی دیر بعد اپنے گھر میں بات کا موقع ملا ہے، یہ آپ کے سامنے واقعہ کالونی ہے. چلو میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا، پھر وہ دوست خفا ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیچھے جتنے ہیں یہ سارے جملے مقتدی ہیں، ادھر بڑے بڑے جتنے نام ہیں. تو کبھی کبھی وہ دل دکھا ہو یا وہ اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر میں وہ گفتگو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچے کو معلوم بناؤ. جب تمہارے بچے لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھانے آئیں گے، بیجا ہو جائے گی. بات کرنے کا انداز ہی مختلف ہوگا. نہ کوئی کمیٹی کا پار، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی ٹینشن. اس وقت تو چلو نہیں بولتے، یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے کہ میرا اتنا لحاظ کر جاتے ہیں. لیکن پھر کرتے کیا ہیں جب اپنی اپنی فیکٹریوں میں واپس چلے جاتے ہیں تو نمبر تو تقریباً ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر جا کے نا وہ اپنے اپنے بچوں کے سکولوں کی مجھے تصویریں بھیجتے ہیں. حضرت صاحب یہ دیکھیں، یہ میرا بچہ روٹس بلیونگ میں پڑھ رہا ہے، یہ بچے کے اسکول کی عمارت ہے، یہ بچے کا کلاس روم ہے، یہ بچے کے کلاس روم میں 2 ایئر کنڈیشن اے سی لگے ہوئے ہیں.
کہ بچے کی کلاس کے نیچے یہ وہ میٹ ڈلا ہوا ہے، یہ وہ فرنیچر ہے جس پہ میرا بچہ بیٹھتا ہے، یہ میرے بچے کے اسکول میں ٹک شاپ ہے، یہ میرے بچے کے اسکول کے ساتھ 2 گراؤنڈ ہے. اللہ کو جان دینی ہے. اگر کوئی میں بھی میسج دکھانے کو تیار. پتہ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس کوئی اس لیول کا مدرسہ ہے تو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم اگلے دن اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں. کیا کہوں ان کو آگے سے؟ کیا سنت دیکھو اور مدرسے والی پیسے کوئی نہیں ہے. اہل سنت کے پاس مدارس کے لیے پیسے، یہ تو حضرت میں پھر کوئی بڑے میں لاہور سے آیا ہوں، یہ فقط میں نے گھر میں آ کے سر وضو کی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دہی کھایا اور میں نکل آیا. اور یہاں بھی میں نے نہیں رکنا، میں نے بگڑ جانا ہے. میں صرف حضرت کی دلجوئی کرنے کی لیے، کیونکہ جو ان کی خدمت ہم نے کرنی تھی ہم کر سکے نہیں. میں تو اتنی کر سکتا ہوں، حضرت آئے میں کیا میں حضور حاضر ہوں. اللہ بہت بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کریں، لیکن اہل سنت کے پاس مدرسوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت آج یونیورسٹی اور مدرسہ، آج روٹس ملینیم اور مدرسہ، آج دا سٹی اور مدرسے میں کم و بیش 50 سال کا گیپ ہے. روٹس ملینیم 50 سال ہے، یونیورسٹی UMT 50 سال ہے، اور مدرسہ ان ساڑھے نعرے سن لو جی قبول ہے پتہ نہیں کیا کیا قبول ہے. لیکن رسول پاک کے دین سے پیار کرنا ہمیں قبول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے پیار کرنا ہمیں قبول ہے. اس لیے پتر تقریراں بڑیاں، لیکن گزارش کروں گا رب کا واسطہ دین نال پیار کرو، دین نال پیار. پتر بہت سخت حالات ہے اس وقت، سب امیر ہو گئے، پیر امیر ہو گئے، خطیب امیر ہو گئے، نقیب امیر ہو گئے، جی مصباحی صاحب امیر ہو گئے، جی نعت خواں امیر ہو گئے، لیکن سچی بات کرنے لگا دین غریب ہو گیا. پھر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، استاد صاحب بیٹھے ہیں. دین یہ دیکھیں آج سے کم و بیش 100 سال پہلے پتر جب یہ حالات نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھا، PTV نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، یعنی فیس بک نہیں تھی، انسٹاگرام نہیں تھا، یہ فحاشی نہیں تھی، یہ ننگا پن نہیں تھا، یہ بے حیائی نہیں تھی، اس طرح کا ماحول نہیں تھا، معاشرہ نہیں تھا، لوگ نہیں تھے. پتہ نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کیا دیکھا تھا کہ روئی پڑے اور کتنے سخت لفظ بول گئے. کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیم، دین نبی دا وانگ یتیم. ایک باری لکھنا لگے بھی دل میں ہاتھ پہ آنا، میں لکھ کے آ رہا ہوں لیکن لکھ حقیقت رہتی. دین نبی دا وانگ یتیم، در در تکے کھاوے. دوسرا سخت جملہ، پہلا دین نبی دا وانگ یتیم، دوجا در در تکے کھاوے. کتھوں لیا عمر بہادر، کتھوں لیا علی بہادر، جڑا نو سینے لاوے. سب امیر ہو گئی، سب کا چل رہا ہے، دین غریب ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ دین نال پیار ہے. اس لیے سنیوں اپنا مزاج بدلو، اپنے انداز بدلو، اپنے اطوار بدلو، اپنی دانش بدلو، اپنے علماء سے پیار. میں پتر دوسرے جتنے بھی مکاتب جو بھی ہیں، بس میں نے دیکھا ہے کہ بہت قدر ہے اپنے، اور جتنی بے قدری اہل سنت میں ہے انہوں نے پتر اپنے 5 نمبر والے بھی چڑھائے ہیں، اور سنیا نے اپنے 95 نمبر والے بھی فیل کیے. نک ڈنگا ہے، ایک کان بڑا ہے، ایک کان چھوٹا ہے، یہی باتیں ان کے پاس ہے. وہاں کیا کیا نہیں ہے صاحب. آپ نے سنا کبھی کسی دیوبندی کو فضل الرحمان کے خلاف بات کرتے؟ میں اپنی تقریر میں ڈیزل کہہ دے اللہ نہیں کہنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے ایسی چیزوں سے. ظاہر ہے کلپ تو نہیں نا بریک کرتے ہیں، کلپ تو جاتے ہیں ایسے ایسے ایسے. اللہ مجھ سے فون نہیں اکثر اٹھایا جاتا، وہ فون میں نے اٹھا لیا. وہ خان صاحب تھے، السلام علیکم میری بات مصباحی صاحب ہے، میں نے جی وہی عرض کر رہا ہوں. وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا ہے، میں نے میرے تو بڑے کلپ تھا، پتہ نہیں کون سا دیکھا.
اور اس میں آپ نے مولانا کو ڈیزل بولا. میں بھائی یار منہ نکل گیا, اب تیاری کرو تمہیں گولی مارے گا. میں کیا ہوں خان جی ہے کہ نہیں, ذرا میرے تو دور ہو, سامنے ہوں دیکھتا میں جفی لڑی. انہوں کہتا میں کہہ رہا ہوں تمہیں گولی مارے گا, تم کہتے جفی لگاؤں گا. میں یار جفی ایسی کو مولوی نہ بھی اینا پیار کر سکتا, کوئی مولوی نہ بھی اینا پیار کر سکتا, لیکن یہ ان نہیں ہے. ہم نے ایسا, لیکن کیونکہ ہوا اس لیے کیونکہ اس پہ کام ہوا نہیں. دیکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پاک, جنہوں نے یہ بات جا کے بدخوئیاں کرنے. حضور فرما رہے ہیں جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے. یہ صاحب صاحب تشریف فرما ہے, اللہ ان کے علم و فضل میں برکتیں دیں. لیکن پتر لیکن حضرت صاحب یاد رکھیے ایسا نہیں ہوا کہ قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ غلام حیدر خادمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد خوب بخوب اسی لیول کا کوئی غلام حیدر خادمی لا کے شاید سیالکوٹ والوں زمانے لگ جائے پھر کوئی غلام کے ساتھ نہیں بنے. حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما کر قبلہ صاحب زادہ صاحب موجود ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال فرما جانے کے بعد خوب بخوب وہی علمی معیار وہی جناب کہ لا کے زمانے لگے شاید پھر کوئی حافظ محمد عالم پہنچے. لیکن کیا ہے اس قدر بے قدری ہے. ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ, صاحب تصنیف بزرگ تھے. آپ کی لکھی گئی کتابیں ہمارے درس نظامی کی نصاب میں بھی شامل ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت اپنے زمانے میں چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز تھے. یہ سب سے بڑے قاضی تھے, قاضی القضات جو لفظ بولا جاتا ہے. تو وہ حضرت روزانہ بالکل بادشاہ کے ساتھ آ کے تو تخت پہ بیٹھا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, تاکہ علماء کی شان و شوکت کرے. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت میں جائز ہوتا, اگر شریعت میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ علماء کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اگر جائز ہوتا. دیکھا اس وقت جو سب سے بہترین لباس آیا کرتا تھا حضرت عمر فاروق اس کے کپڑے بنوا کے علماء کو پہنایا کرتے تھے. تم نے میرے محبوب کے ممبر اور مسلح پہ بیٹھے, تمہارے کپڑے سونے میں چاہیے. ادھر تو بالکل الٹو ہے. وہ اللہ نے نواز دیا جی گاڑی سے الحمدللہ. وہ میرے ایک بڑے مقتدی ہیں, بڑی دیر بعد کی ملاقات ہوئی. میں جی جمعشتی کدی لبے وہ جی ہوں تو تھے کو گڈیاں شڈیاں آ گئی. میں ٹھیک ہے سرکار اگلی وہی رکشے تے آ گئے. یہ تو لوگوں کا مزاج ہے ہمارے, یہ سانو گڈی تے ویکھنا چاہتے, انہاں دا دل کردا ہے ایک لت ٹوٹی ہوئے جی ہاتھ توڑی ہوئے تو میں چینچی تو لتھا تو میں جمع پڑھانا, مزاج بن گیا. لیکن حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اگر شریعت میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء کا کیا مقام و مرتبہ ہے ان کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا ہے. تو وہ حضرت علامہ صاحب الدین تفتازانی روزانہ بیٹھا, وہ بیٹھے تھے تو لکھا ہے کہ زلزلہ آ گیا اور محل کے کنگرے گرنے شروع ہوا, پتھر گر رہے ہیں کہ لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ ابھی بادشاہ اٹھا نہیں. سارے وزراء دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کو پتھر گرا, ابھی کو پتھر گرا, لیکن اٹھ نہیں رہا کوئی بھی. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت علامہ سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا کوئی خیال نہیں کیا کہ بادشاہ نہیں اٹھا یا وزیر نہیں اٹھے. آپ اٹھے اور آپ محل سے باہر چل دیے. اب بادشاہ کو حضرت کا اٹھ کے جانا بڑا ناگوار گزرا, تو پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے او مولوی, کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نہیں اٹھا, میرے وزراء میں سے کوئی نہیں اٹھا, تو کیوں اٹھ کے چل دی؟ حضرت علامہ سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے اور رخ بادشاہ کی جانب کر کے کمال جواب دیا. فرمایا ہاں بادشاہ, میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی
تو اگر نہیں اٹھتا نہ ہو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ تو پتھر تجھے آ کے لگے گا اور تو مر جائے گا، تو اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے سعد الدین کو لگ گیا اور سعد الدین کا انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے۔ زمانے لگتے ہیں پھر کوئی حافظ محمد عالم بن جاتا ہے، زمانے لگتے ہیں پھر کوئی حافظ غلام حیدر خاتمی بنتا ہے۔ ہم نے تو قدر کوئی وجہ پھر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ 95% اہل سنت میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقل رب زدنی علما پہ کام ہوئی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والراسخون فی العلم کام۔ اس لحاظ سے ہم نے لیکن پتر آئیے بھی کوئی نہیں آج بھی پور کو اور اپنی ادارے نہ پیار کرو، اپنے علماء سے پیار کرو، علم سے پیار کرو، اسٹیجوں پہ علم کیا اسٹیجوں پہ سنجیدگی لاؤ، گفتگو سننے کا مزاج بناؤ، علم سننے کا مزاج ہے ہی مزاج ہی نہیں۔ میں وہ ایک دن ہمارے بزرگ ہیں وہ ادھر تشریف لائے سیالکوٹ میں کسی پروگرام پہ، جامعہ میں ہمارے شاعر ہے نظامیہ میں، تو میں نے ان سے عرض کی میں حضور کو جانتے ہیں سانو بھی تھوڑا جہا نواز دو۔ اب حضرت مدرس ہیں، عمر گزر گئی حضرت کو درس و تدریس میں، تو اس لیے انداز گفتگو بھی وہی ہے، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، وہ بالکل ایسے گفتگو فرماتے ہیں کہ جیسے اس بات پڑھا رہے ہیں۔ میں بلا تو لیا حضرت تم سامنے بندے کو باسیاں پہ لگے، کوئی ہم پہ کرے، کوئی اللہ، حضرت اتنی علمی گفتگو فرما رہے تھے، میں ڈریا ڈریا بیٹھا کو بابا بول ہی نہ پوے کہ بابا جی چپ کرو، مصباحی صاحب کسی تقریر پر، مصباحی صاحب ان کے سامنے کیا ہے لیکن ان کے مزاج ہی نہیں کوئی۔ میں قبلہ استاد صاحب تشریف فرمائیں، جو حضرت کا عقیدہ و نظریہ ادا کرنا ہے کے لیے میرا بھی وہی ہے، لیکن میں صرف ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ تقریر کرتا ہے حضرت صاحب لکھاں دنیا سامنے بیٹھ کے سنی، میں کہتا ہوں جی کتے وہ سنی ہوں گا بالکل جیسے ان کتے بلا ہی رہتے تو کسی نے سننا بھی کیونکہ مزاج ہی نہیں ہمارا علم سے۔ ہم تو کہتے ہیں سانو نماز نے بھی کہنا تکا کے کہو، سانو کو گل بھی دسنی ہے تو مزاج بنا بات سننی، علم سیکھنا، علم حاصل کرنا، میں آؤ اس طرح۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت کہ اللہ مجھے معاف کرے گی، ایسی ایسی شخصیات کہ حضرت پوری بخاری یاد ہے، عمر گزر گئی جی بخاری شریف پڑھا 60 سال ہو گئے پڑھاتے، 25 سال عمر تھی پڑھانا شروع کی ہے۔ ایسے ایسے نام ہیں، پوری ریاض الصالحین یاد، ایسے ایسے علماء ہیں ہمارے پاس، پوری کتاب یاد ہے۔ عمر گزر گئی نحو نہیں پڑھاتے ہوئے، ہدایت النحو پڑھاتے ہوئے، شرح جامی پڑھا، پوری کتابیں یاد ہیں، متول یاد ہے، جی سراجی یاد ہے، پوری کی پوری، محتاج ہی نہیں ہے وہ کہ وہ کتاب کھولیں گے اور اس بات پڑھائیں گے۔ عمر گزر گئی ہے کتاب پڑھاتے پڑھاتے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ایسے اشخاص، ایسی شخصیات اہل سنت کے پاس کہ سینہ ہی لائبریری ہے ان کی، وہ محتاج ہی نہیں ہے لائبریری، حوالے ازبر ہیں، پوری کتابیں یاد ہیں، کوئی بات پوچھو پھر فور کہیں گے بخاری شریعت فلاں صفحہ نکال لو، کوئی بات کرو حضرت اس طرح۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت جی پاکستان میں کیا ان کے شہر میں ان کو کوئی نہیں، اس قدر علم سے دوری ہے، ان کے شہر میں ان کو کوئی نہیں۔ میرے بزرگ ہیں، پھر میں کیونکہ احباب ناراض ہو جاتے ہیں آگے مجھ سے نہ لے لینا، میں گیا تو اکثر و بیشتر میری کوشش ہوتی ہے اگر کبھی میں اس سائڈ پہ جاؤں تو حضرت کی ابتدا میں وہ نماز پڑھوں، بڑے کمال مدرس ہیں، استاد العلماء ہیں، تو میں نے اس دن حضرت ظہر کی نماز حضرت کی ابتدا میں پڑھی، تو پڑھ کے میں اجازت لینے لگا تو مجھے کہنے لگے بھائی تیری ماں نے مینا مارے، میں نے بھی مجھ سے 1-2 حضرت سے پڑھی ہیں، یا تیری ماں نے مینا مارے، میں حکم فرما لگے اور تیری ماں کہنے لگی